वेलकम बैक। इस्लामाबाद में नौजवान टिक टॉकर सना यूसुफ का कातिल पकड़ा गया। पुलिस ने बताया मुलजिम का ताल्लुक पंजाब से है। रात गए मुलजिम गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो, मोबाइल फोन चैट्स की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम के कब्जे से कत्ल में इस्तेमाल पिस्तौल भी बरामद किया गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर लिखा, टिक टॉकर सना यूसुफ का कातिल 20 घंटे में पकड़ा गया। वेल डन इस्लामाबाद पुलिस। मुलजिम ने टिक टॉकर सना यूसुफ के कत्ल का एतराफ कर लिया है। सना यूसुफ के कत्ल का मुकदमा उसकी वालिदा की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। FIR में बताया गया, पीर की शाम 5 बजे मुलजिम घर में दाखिल हुआ। सना यूसुफ पर फायरिंग की। 2 गोलियां सना यूसुफ के सीने में लगी। टिक टॉकर सना यूसुफ का कातिल उमर फैसलाबाद से गिरफ्तार। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने बताया, 22 साल के नौजवान उमर टिक टॉकर सना यूसुफ से बार बार राब्ते की कोशिश कर रहा था। वो दोस्ती करना चाहता था, लेकिन सना यूसुफ ने हर बार इसे मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद मुलजिम ने मंसूबे के तहत सना यूसुफ को कत्ल किया। उमर इसका मेन एक्यूज था, उसको हमने पकड़ा। ये 22 साल का एक लड़का है, फैसलाबाद के ही इलाके से रहने वाला है। वो लड़का बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था सना यूसुफ को, और सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। और फिर उसने प्लान किया, घर में एंटर होके सना यूसुफ को मर्डर कर दिया। सना यूसुफ का आईफोन वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। कातिल ने इस वजह से वहाँ पे गायब किया ताकि उससे मजीद कोई ट्रेस ना मिले। 37 के करीब लोगों को इंटेरोगेट किया, हमें मुलजिम की शिनाख्त क्लियर हुई। टिक टॉकर सना यूसुफ के वालिद यूसुफ हसन कहते हैं, मुलजिम ने उनकी बेटी को क्यों मारा, पुलिस तहकीकात करे। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, वो अमन पसंद हैं, इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। के लोग बहुत पीसफुल है और अमन पसंद लोग है। कभी तनाज़े, कभी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते। किसी के साथ मेरी न दुश्मनी है न किसी के साथ कोई तनाज़ा है। मैं गवर्नमेंट से इंसाफ का मुतमन्नी हूँ। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में टिक टॉकर सना यूसुफ को कल शाम कत्ल किया गया उनके घर के बाहर, और ये वो मुलजिम है जिसका ताल्लुक फैसलाबाद से बताया जाता है। इसने एतराफ़ जुर्म किया है। उमर इसका नाम है। जुल्कनैन हैदर हमारे साथ हैं, उनसे तफसील जान लेते हैं। जुल्कनैन, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये उम्र है, इसकी उम्र 17 साल है और इसको ढाका के नाम से जो है वो पुकारा जाता था। गुज़िश्ता रात जो है इस्लामाबाद की टीमों ने फैसलाबाद और जड़ावाला में छापे मारे, इस्लामाबाद में भी, लेकिन फैसलाबाद में छापे के दौरान ये मुलजिम जो है वो पकड़ा गया है और उसको अब इस्लामाबाद जो है इंतकाल कर दिया गया है। मजीद उससे जो तफ्तीश का सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर पुलिस का ये कहना है कि मुलजिम ने दोस्ती ना करने की रंजिश में इसको जो है सना यूसुफ को गोलियां मारी और उसके बाद यहाँ से फरार हो गया था। अच्छा जुल्कनैन, ये उमर इसका बुनियादी ताल्लुक फैसलाबाद से है, ये रिहाइश पजीर इस्लामाबाद में था या इस वारदात के लिए इस्लामाबाद आया फैसलाबाद से? जी, ये बिल्कुल वारदात के लिए इस्लामाबाद आया था, फैसलाबाद में ही रहता है। इनके वालिद जो हैं वो एक रिटायर्ड ग्रेड 16 के अफीसर हैं, सरकारी मुलाजिम हो रह चुके हैं। ये मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता है और वहां से स्पेशल ये आया था और मनसूबाबंदी करके आया था कि अगर मुलाकात जो है वो ना हो सकी या फ्रूटफुल मुलाकात ना हुई तो फिर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि भी इसको कत्ल कर दूंगा, और वही मुलजिम ने किया। जब यहाँ आया और इसने सना यूसुफ से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद ये घर में दाखिल हुआ। जो असलहा इस्तेमाल हुआ जुल्कनैन, वो ट्रेस हुआ, वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? जी बिल्कुल, जो असला है वो तो बरामद कर लिया है। अभी जो लाइसेंस के हवाले से चेक किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक जस्ट लाइसेंस जो है ये नहीं मालूम हो सका कि उसका लाइसेंस है या नहीं है। पुलिस का ये कहना है, इस हवाले से भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि पिस्टल जो है ये इसके पास कहाँ से आया है, क्योंकि अभी ये अकेला ही मुलजिम जो है सामने आया है। क्या इसके साथ और भी कोई दोस्त थे इसकी प्लानिंग में, इसको कत्ल करने की मनसूबाबंदी में? तो उस हवाले से तफ्तीश जब जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो फिर ये चीजें भी
سامنے آ سکیں گی، لیکن ابھی تک جو سر دست یہی ہے کہ یہی مین ملزم ہے، یہی مرکزی ملزم ہے جس نے پلاننگ کی اور پسٹل لے کے فیصل آباد بس کے ذریعے یہاں آیا، پھر وہاں سے واردات کرنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد واپس جو ہے یہ فیصل آباد پہنچا، اور جب اس نے ثنا یوسف کو قتل کیا تو اس کے بعد جو اس کا آئی فون تھا وہ بھی یہاں سے لے گیا تھا کہ تاکہ ان کا جو رابطہ تھا وہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن پولیس ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پہلے سے رابطے بھی تھے کیونکہ اس کو گھر کا ایڈریس بھی پراپر معلوم تھا اور یہاں پر یہ آیا ہے اور پہلے بھی اس سے پہلے آ چکا ہے اس سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن ان کی فیملی یہ کہنا تھا کہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بار بار جو ہے وہ دوستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ثنا یوسف کی جانب سے جو ہے انکار کیا جاتا تھا، لیکن اس نے جو ہے ان سے رابطہ کرنا ختم نہ کیا، لیکن ایک چیز یہ بھی سامنے آئی ہے کہ رابطہ نمبر بھی اس کے پاس تھا اور یہ موبائل کے مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں۔ بہت شکریہ ذوالقرنین۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس اتحاد کمرشل میں نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنانے والا عدالت میں پیش، سٹی کورٹ میں وکلا نے دھکے دیے، ایک وکیل نے ملزم کو تھپڑ بھی چڑھ دیا، ملزم کو پولیس کی نگرانی میں عدالت سے منتقل کیا گیا، گیزری پولیس نے دونوں ملزمان کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا، ملزم سلمان فاروقی کے وکیل نعیم قریشی بھی عدالت میں پیش ہوئے، درخواست ضمانت دائر کی، وکیل صفائی نے عدالت کو بتایا ملزم کے خلاف دھمکیاں دینے کا مقدمہ قابل ضمانت ہے، تفتیشی افسر نے کہا ملزمان کا جسمانی ریمانڈ تو دیا جائے، وکیل نے کہا ملزم کا 1 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیں، عدالت نے 2 دن کا جسمانی ریمانڈ دیتے ہوئے پولیس کو آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ گن پوائنٹ پر تشدد کیا گیا، اس لیے خوفزدہ ہو کر گھر سے چلے گئے تھے۔ ڈیفنس کراچی میں تشدد کا شکار نوجوان سدھیر سامنے آ گیا، کہا بہنوں کو لینے گیا تھا، نارمل سپیڈ میں بائک چلا رہا تھا، لگژری گاڑی میں سوار شخص نے تشدد کیا، معافی مانگنے کے باوجود بات نہیں سنی۔ میں بہنوں کو لینے جا رہا تھا جاب سے، تو ان کی آف ہو گئی تھی، وہ کلینک کے باہر کھڑی ہوئی تھی اور میں نارمل سپیڈ میں تھا، گاڑی آئی ہے سپیڈ میں مجھے ہیٹ کرتے ہوئے گئی ہے، مجھے گرایا الگ ہے، پھر کھڑا بھی نہیں کیا اور مارا الگ ہے، اور بات بھی نہیں سن رہے تھے، سوری بہن لوگ بول رہے تھے، میں بھی بول رہا تھا، میں اتنی سپیڈ میں بھی نہیں تھا، ان کی غلطی تھی، اور آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ 2 دن سے آپ گھر پہ بھی نہیں تھے، آپ ڈر گئے تھے، کیا واقعہ تھا یہ؟ جی ڈر گیا تھا، میں گن پوائنٹ دکھائے تھے تو اس وجہ سے میں تھوڑا پریشان ہو گیا تھا۔ کراچی میں لانڈھی فالٹ لائن فعال ہونے سے بار بار زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ڈائریکٹر زلزلہ پیما مرکز ڈاکٹر نجیب احمد کہتے ہیں یہ فالٹ لائن معمول پر واپس آ رہی ہے۔ کراچی اور گردنواں میں 3 سے 4 روز تک زلزلہ آنے کا خدشہ ہے، ان کی نوعیت معمولی سے معتدل ہوگی۔ کو ہم چھوٹی سی ایک فالٹ کہتے ہیں جو کہ تقریباً لانڈی سے گزر رہی ہے، ان ایریاز میں جا رہی ہے، وہ جب ارتھکوئکس آتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں یہ ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ ابھی جب الائنمنٹ دوبارہ اپنی جگہ پر آئے گی تو اسے ارتھکوئکس ہی ریکوائرڈ ہوں گے، اور یہ میگنیچیوڈ جو ہے نا وہ 3.2 3.0 اس طرح کے آ رہے ہیں، میں بھی 3 سے 4 دن اور لگیں تو یہ ارتھکوئکس جو ہیں آتے رہیں گے، لیکن یہ جو ہوتے ہیں مائنر ٹو ماڈریٹ، یہ ڈیمیجز کم کرتے ہیں، ابھی تک ایسی کوئی ڈیمیجز رپورٹ بھی نہیں ہے۔ ترکی میں 5.8 شدت کے زلزلے سے زمین لرز اٹھی، در و دیوار ہل گئے، مختلف حادثات میں 70 افراد زخمی ہو گئے۔ 14 سال کی لڑکی گھبراہٹ کے سبب حرکت قلب بند ہونے سے دم توڑ گئے۔ ترکی کے انسداد ہنگامی حالات و آفات کے ادارے نے بتایا زلزلے کا مرکز ساحلی شہر مارمس سے 10 کلومیٹر دور تھا، گہرائی 68 کلومیٹر تھی۔ منسیا، ازمیر اور دیگر صوبوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، متعلقہ ادارے نقصانات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے خلاف 2 آپریشن میں 7 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے ضلع ہچی کے علاقے میں مچ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ فائرنگ کے شدید تبادلے میں 5 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد مارے گئے۔ فورسز نے ضلع قلات کے علاقے مرگن میں بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا، بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ آپریشن کے دوران ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردی کی مختلف کارروائیوں میں ملوث تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں سینتاس معاہدے کے تحت پانی کے ایک ایک قطرے پر پاکستان کا حق ہے۔
بھارت دن رات پانی بند کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے. بھارت نے مزید کوئی حرکت کی تو اسے دوبارہ سبق سکھائیں گے. پشاور میں جرگے سے خطاب کرتے ہوئے بولے پانی پر چاروں صوبوں کو بلا کر فیصلہ کرنا ہے. پاکستان پر حملہ کیا، بے گناہ لوگوں کو شہید کیا. پاکستان کے عوام نے مسلح افواج کے لیے تہجد کے وقت بھی دعائیں کی. فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان نے دشمن کو زندگی بھر کا سبق سکھایا. جرگے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، گورنر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی شریک تھے. اور 7 مئی کو جس طرح دشمن نے ہاتھ لگا کر حملہ کیا، 2:30 بجے فیلڈ مارشل صاحب نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ وزیر اعظم ہندوستان نے دوبارہ حملہ کر دیا ہے. اس کے بعد جو دشمن کو افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں جو زندگی کا سبق سکھایا ہے وہ قیامت تک اب ہندوستان کبھی بھولے گا نہیں. بالکل مودی سرکار اپنے زخم چاٹ رہی ہے شکست کے. بھی کہتے ہیں کہ گولی پڑے گی، پانی بند کر دیں گے. پانی ایک ایک قطرہ پاکستان کے عوام کا حق ہے. 1960 کے انڈس واٹر ایگریمنٹ کا، اس کے لیے ہندوستان دن رات ہمیں دھمکیاں دیتا ہے. جس طرح اس جنگ سے پہلے دھمکیاں دے رہا تھا، مزہ اس نے چکھ لیا. اب مزید بھی اگر اس نے خدا نہ خواستہ کوئی حرکت کی تو پھر اس کو سبق سکھائیں گے. پانی کے اوپر ہمیں فیصلہ کرنا ہے. چاروں صوبوں کو ہم دعوت دیں گے، بیٹھ کے بات کریں گے کہ پانی کی جو سٹوریج کیپیسٹی ہے کس طرح بڑھانی ہے. ہم نے بھارت کے ساتھ حالیہ تنازع میں جو کچھ ہوا وہ پاکستان نے اپنے طور پر کیا، کہیں سے کوئی مدد حاصل نہیں کی. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا کا برطانوی خبر ایجنسی کو انٹرویو. کہا اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعات کو حل کرنے یا قابو میں رکھنے کے لیے کوئی مؤثر اور منظم طریقہ کار موجود نہیں سوائے DGMO ہاٹ لائن کے. ایسے میں عالمی برادری کے پاس مداخلت کے لیے تھوڑا بہت وقت ہوتا ہے. بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے کا مشن. بلاول بھٹو زرداری نے اقوام متحدہ میں OIC رکن ممالک کو بھارتی جارحیت پر تفصیلی بریفنگ دی. کہا بھارت نے جھوٹے الزامات کو سرحد پار حملوں کا جواز بنایا. پہلگام واقعے کی تحقیقات کی پیشکش کو مسترد کر کے پاکستان کی سالمیت اور حدود کی خلاف ورزی کی. سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ معطل کر کے خطرناک مثال قائم کی. Prime Minister of Pakistan offered India that Pakistan was ready to be part of any impartial international inquiry. Unfortunately, India rejected this offer and decided instead to attack Pakistan, violate our sovereignty, kill and maim innocent men, women and children. They targeted civilian infrastructure, they targeted worship places, they targeted energy infrastructure and water infrastructure. Till this day, the Indian government is unable to tell the name of a single terrorist that they killed in this attack. The new precedent that the Modi government, the Indian government, the RSS government would like us all to abide by is you do not need proof, you do not need evidence, you just need an accusation to become judge, jury and executioner. This cannot continue. Pakistan has a laundry list of complaints against India and terrorist attacks that take place in Pakistan. We have evidence that we have presented before the United Nations of Indian involvement in such incidents and Indian proxies in such incidents. As far as the issue of the Indus Water Treaty is concerned, at no time did Pakistan say that we're not willing to talk about the Indus Water. It is India that has violated the Indus Water Treaty, that has violated international law, violated the United Nations Charter and set a dangerous precedent. It is not for me in Islamabad to decide, nor is it for New Delhi to decide the fate of the people of Kashmir. It is for the people of Kashmir to decide their destiny. پنجاب کے شہر حافظ آباد میں شوہر کے سامنے خاتون سے زیادتی. 3 ملزموں نے پہلے شوہر کو باندھ کر خاتون سے زیادتی کی، پھر میاں بیوی کے باہمی تعلق کی ویڈیو بنا کر لیک کر دی. واقعے کے 1.5 مہینے بعد متاثرہ شخص کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. بابر اعجاز ہمارے ساتھ ہیں، ان سے تفصیل جان لیتے ہیں. بابر، یہ اتنی تاخیر سے کیوں درج ہوا مقدمہ؟ جی بالکل، جو یہ علی رضا نامی شوہر ہے جس کی بیوی کے ساتھ یہ شرمناک واقعہ پیش آیا ہے، وہ پہلے اپنی بدنامی کے خوف سے خاموش رہا ہے، لیکن جب ملزمان کی جانب سے ویڈیو لیک کی گئی ہے تو اس کے بعد وہ منظر عام پہ آیا ہے اور پولیس اسٹیشن جا کر پرچہ کے لیے درخواست دی ہے. پولیس نے اب تک کارروائی کیا کی ہے؟ جی پرچہ درج کر لیا گیا ہے، FIR درج کر لی گئی ہے. ملزمان کو گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. جی بہت شکریہ. بجلی کے یونٹ کی قیمت کے الیکٹرک نے ہی وفاقی حکومت طے کرتی ہے. CEO کے الیکٹرک مونس عالوی کی ARY نیوز کے پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو. کہا کنڈوں اور نادہندگان کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے.
شوٹنگ کے علاوہ لائٹ جاتی ہے وہ وہاں اس لیے جاتی ہے، ہم وہاں پہ ریکوری کے لیے بند کیا کیونکہ ہم لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں مفت بجلی نہیں دے سکتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے بجلی وہ مہنگی ہے، جو بھی ہماری کاسٹس ہیں وہ نیپرا تعین کرتا ہے. اس کے بعد جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اس میں سے کتنا عوام کو بل کیا جانا ہے. کراچی کے جو کنڈوں کی تعداد ہے نا یہ پیک کے اندر 4.5-5 لاکھ تک چلی جاتی ہے. اگر 2 کلومیٹر کے ایریا میں کنڈا ہٹانا شروع کرتے ہیں، جیسے ہی آپ آخر میں پہنچتے ہیں تو پہلا کنڈا شاید دوبارہ لگ چکا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب 250 یونٹ کے اوپر ایک ہائر ریٹ لگ رہا ہے. امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ہمیں اپنی زمین کسی پراکسی کے لیے استعمال نہیں کرنے دینا. افغانستان کی سرزمین بھی پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے. راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار سے خطاب میں دونوں ملکوں کے بہتر تعلقات سے خطے میں بین الاقوامی طاقتوں کا مکروہ ایجنڈا ناکام ہوگا. کشمیر کے بغیر کوئی بھی بات چیت قبول نہیں. اپنی زمین کو کسی کی پراکسی کے لیے استعمال نہیں کرنے دینا ہے. افغانستان کی سرزمین بھی پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے. مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھایا جائے. یہ دونوں ملک جتنے آپس کے تعلقات کو بہتر بنائیں گے، یہ ریجن میں بین الاقوامی طاقتوں کا جو مکروہ ایجنڈا ہے وہ ناکام ہوگا. ہمیں بھارت کو بھی بے نقاب کرنا ہوگا اور پاکستان کا جو وقار بنا ہے اس کو مینٹین کرنا ہوگا. ہم ایک عزت اور وقار سے ہر ملک سے بات کرنا چاہتے ہیں. اپنے پوری خود مختاری اور آزادی کے ساتھ بات کریں گے، ہم غلامی اختیار نہیں کریں گے. پنجاب کی پاور کمپنیوں کا ٹیرف کم کرنے کی منظوری. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 1 سال میں ایئر پنجاب شروع کرنے کا ہدف دے دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا. مریم نواز کے حکم پر پنجاب کی پاور کمپنیوں کے ٹیرف میں 30 سے 40% تک کمی ہو سکے گی. وزیر اعلیٰ نے کہا لوگ نون لیگ پر اعتماد کرتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں. گندم کے کاشتکاروں کو بہت بڑا پیکج دینے جا رہے ہیں. اجلاس میں ہدایت کی گٹروں کی صفائی کے لیے اترنے والے ورکرز کو ہر صورت حفاظتی کٹ مہیا کی جائے. پنجاب کے 9 ڈویژن میں الیکٹرک بسوں کی فراہمی سمیت دیگر اسکیموں کی منظوری بھی دی گئی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے موقع پر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی. بانی نے کہا ہمارے پاس احتجاجی تحریک چلانے کے سوا کوئی چارہ نہیں. بانی احتجاجی تحریک کو خود لیڈ کریں گے. ابھی انہوں نے تحریک کا کوئی ٹائم فریم نہیں دیا. اسلام آباد کی کال دینے کے بجائے پورے ملک میں احتجاج ہوگا. صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، مختلف چیزوں پہ بات چیت ہوئی ہے. خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ چونکہ ہمارے ہر طرف سے دروازے بند ہیں سوائے اس کے کہ ہم تحریک چلائے. اسلام آباد میں کال دینے کے بجائے باقی پورے ملک میں ہوگا. خان صاحب خود اس مرتبہ تحریک لیڈ کریں گے اور خان صاحب جو ہدایات ہے وہ عمر ایوب خان صاحب کو دیں گے. جس طرح آج تک وہ علی امین خان صاحب لیڈ کرتے تھے، اب چونکہ علی امین خان صاحب کے لیے یہی ہے کہ آپ کنسنٹریشن کریں اپنے صوبے کے اور گورننس پہ. خان صاحب نے ابھی ٹائم فریم نہیں دیا احتجاج کا، نہ کال دی ہے، کوئی اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ دی ہے. آج کے بعد خان صاحب نے جو آپ سے بات کی ہے، میڈیا سے بات کی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ میں پی ٹی آئی کا پیٹرن ان چیف ہوں گا. سارے فیصلے پہلے بھی خان صاحب کرتے رہے، ابھی بھی خان صاحب ہی کرتے رہیں گے. ہماری کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. مذاکرات کا دروازہ خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بند نہیں کیا ہے، بالکل کسی صورت نہیں، آج بھی کھلا ہے. پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش نے جلد ہلیک کر دیا. ساہیوال، اوکاڑا اور گرد و نواح میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. پیر محل میں بارش کے ساتھ ژالہ باری بھی ہوئی. ٹوبہ ٹیک سنگھ اور وزیر آباد میں بارش ہوتے ہی متعدد فیڈر ٹرپ کر گئے. کئی علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی. سرائے عالمگیر، میاں چنو، کمالیہ اور مضافات میں بارش سے گرمی کی شدت میں کمی ہوئی. محکمہ موسمیات نے پنجاب کے مختلف اضلاع میں 5 جون تک آندھی کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے. یہاں وقت ہے بریک کا. ویلکم بیک. سائبر کرائم ونگ نے مظفر گڑھ سے بچوں کی غیر اخلاقی ویڈیو بنانے والا نیٹ ورک پکڑ لیا ہے. وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں جو امن باشندے کے گینگ نے بچوں کی نازیبا ویڈیو بنائی، ان ویڈیوز کو ڈارک ویب پر لاکھوں ڈالر میں بیچا گیا. 2 ملزمان گرفتار کر لیے. کلب میں بچوں سے گھناؤنا فیل کرانے میں کئی والدین بھی ملوث پائے گئے ہیں. ایک انٹرنیشنل گینگ جس کا سرگنا ایک جرمن باشندہ ہے، ایک چھوٹا سا کلب بنایا گیا. اس کلب میں بچے 6 سے 10 سال کے مختلف قسم کی گیمز سکھانے کے لیے ایک فیسلٹی بنائی گئی.
स्टेट ऑफ द आर्ट और जदीद तरीन कैमराज और बाकी फैसिलिटी उन्होंने उधर लगाई। बहुत ही गरीब घरों के बच्चे जिन्हें बुलाया जाता था पहले पैसे देकर और उसके बाद ब्लैकमेल करके एक्सप्लॉइट किया गया। उनकी उस वीडियोस को डार्क वेब पे हजारों डॉलर के इव्स रोजाना की बुनियाद पर बेचा जाता था। लाइव एक्टिविटीज पूरी दुनिया में ऑपरेट करता था। 50 बच्चे इस से मुतासर हुए। अफसोसनाक बात यह है कुछ लोगों के वालिदैन भी इस घिनौने धंधे में शामिल निकले हैं। कराची की मलीर जेल से फरार 216 में से 89 कैदी दोबारा गिरफ्तार। 127 कैदियों की तलाश जारी। एक कैदी मारा गया, 3 जख्मी हो गए। सिंध हुकूमत ने आईजी जेल खाना जहाद काजी नजीर को ओहदे से हटा दिया। जेल हुकाम का कहना है जलजले की वजह से कैदियों को बैरकों से निकाला, जिसके बाद उन्होंने हंगामा आराई की, एहलकारों से असलहा छीनकर गोलियां चलाईं और फरार हो गए। जरूरी ऐलान सुनने, डांडी जेल से कैदी फरार हो गए हैं। इनके पैरों में चप्पलें मौजूद नहीं है। जिस किसी को भी नजर आए सुकन थाने में या 15 में इत्तला दें। कराची में जलजले के बाद कैदियों ने मलीर जेल में तूफान बपा कर दिया। जलजले के खौफ से कैदियों को बैरकों से बाहर निकाला तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। दरवाजे खिड़कियां तोड़ डाली, पुलिस वालों से असलहा छीनकर गोलियां चलाई और 200 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। गेटे खुले, सबने बोला कि भागो। फिर हमारे साथ एक और था पठान बुड्ढा सा, उसने हाथ पकड़ा। वो मेरे को जानते हैं, हमारे साथ काम करता था। उसने हाथ पकड़ा, बोले चलो। लगा के तुम लोगों ने तोड़ा सारा? हाँ, कुछ लड़के जो बड़े लड़के थे ना, बड़े बड़े हमारे बैरिक में, उन्होंने जान लगाई थी। हम लोग तो सोए हुए थे बरामदे में। जेल सुपरिटेंडेंट अरशद शाह नफरी में कमी का शिकवा करते दिखाई दिए तो आईजी जेल नजीर काजी ने वाकया इंतजामी गफलत का शाखसाना करार दिया। कोई गफलत नहीं थी, एक कैदियों को खौफ तारी था। नशे जब उनको जोश आता है किस तरह से उनका अमल होता है। तो नफरी है, दिन में तकरीबन 50 के करीब होते हैं। गफलत तो अगर ना होती तो कोई कैदी ना भागता। तो ये सारे पेटी क्राइम्स में है। अगर वॉलंटरली नहीं आए तो फिर सख्ती से उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। जेल से भागते कैदियों को रोकने में नाकाम पुलिस एहलकार रात भर मस्जिदों से ऐलानात कराते रहे। जरूरी ऐलान सुनने, डांडी जेल से कैदी फरार हो गए हैं। इनके पैरों में चप्पलें मौजूद नहीं है। जिस किसी को भी नजर आए सुकन थाने में या 15 में इत्तला दें। वजीर दाखिला सिंध जिया लंजान ने निराली मंतक पेश की। कोई भी हार्डन क्रिमिनल नहीं है। मजिस्ट्रियल ट्रायल के केसेस में 1 साल सजा वाले लोग अगर जो वॉलंटरली आता है वापस, उसके साथ रियायत की जाएगी। 24 घंटे का उनको टाइम दिया गया है। कुछ कैदियों को पुलिस वालों ने अतराफ की सड़कों से पकड़ा तो कुछ कैदियों को शहरी पकड़ पकड़ कर थाने लाए। हुकूमत ने गफलत बरतने पर आईजी जेल हसन सेतु को मुअत्तल कर दिया। वाकये की तहकीकात कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी करेंगे। डीआईजी सखर जेल मोहम्मद असलम मलिक को मलीर जेल में तैनात कर दिया गया। कराची मलीर जेल से फरार होने वाले मजीद 3 कैदी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, बताइएगा। सलमान से राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि कराची मलीर जेल से फरार होने वाले मजीद 3 कैदी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और एक कैदी झाड़ियों से जबकि दूसरा मैनहोल से मिला है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में कौमी यकजहती सेमिनार मुनाकिद हुआ। शुरका ने APS खुजदार के तलबा से यकजहती के लिए वॉक की। सेमिनार से खिताब में वजीर मुमलिकत तालीम और तरबियत वजीहा कमर ने कहा, दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वक्त ऐसा नहीं है कि जिस पे हम अब खामोश रहेंगे। दोबारा से एक ऐसे मुआशरे की तश्कील देने का टाइम है कि जिसको हम सेलिब्रेट कर सकें। सवाल जहन में आता है कि हमेशा तालीम ही क्यों, नन्हे बच्चों का लहू ही क्यों बहाया जाता है हमेशा। जो बच्चे इसमें शहीद हुए हैं उनको फॉर द लाइफ टाइम याद रखें और इस टेररिज्म को एलिमिनेट करने में वी शुड सपोर्ट द गवर्नमेंट एंड ऑल द इंस्टीट्यूशंस वेरीली। एक बच्चा घर के अलावा स्कूल के अंदर महफूज होता है। एक बच्चा जो हंसी खुशी अपने दोस्तों के साथ सुबह जा रहा होगा कि वो वापस घर नहीं लौटेगा। दुश्मन को सिर्फ यही पैगाम है कि कोई साजिश, कोई भी हरबा उनका अब कामयाब नहीं होगा। शामिल करेंगे टेक्नोलॉजी न्यूज।
امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ٹیسلا کا تیار کردہ روبوٹ انسانوں کی طرح رقص کرنے لگا. کمپنی کے سربراہ ایلان مسک نے ایک انسان نما روبوٹ کے ڈانس کرنے کی ویڈیو شیئر کر دی. صارفین روبوٹ کا رقص دیکھ کر حیران رہ گئے. صرف 6 سیکنڈ کے اس کلپ میں روبوٹ نہایت متوازن انداز میں جھومتا نظر آیا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے RY نیوز.